کتاب الآداب باب نمبر 84 حیا اور اس کی فضیلت اور اس سے متصف ہونے کی ترغیب کا بیان۔ حدیث نمبر 681 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دے، یقیناً حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: انصاری اپنے جس بھائی کو سمجھا رہا تھا وہ شرم و حیا کا پیکر تھا۔ ایسا شخص دنیاوی معاملات میں زیادہ تیز ترار نہیں ہوتا کیونکہ حیا انسان کو غلط کاموں، دھوکہ، فریب دہی اور جعلسازی وغیرہ سے روکتی ہے۔ اس لیے حیا کو ایمان کا حصہ بتلایا گیا ہے۔ یہ وصف اگرچہ فطری ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر بہت سے لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، تاہم ان کی تربیت کی جائے اور ان کا رخ نیکیوں کی طرف موڑ دیا جائے تو شرم و حیا کے جذبے میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جو اسلام کا مطلوب بھی ہے۔ حدیث نمبر 682 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی لاتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے حیا تو سب خیر ہی خیر ہے، یعنی اس کا انجام بھلائی ہی بھلائی ہے۔ فوائد: مطلب یہ ہے کہ حیا انسان کو اللہ کی نافرمانی، بد اخلاقی اور دیگر برائیوں سے روکتی ہے، جس کا نتیجہ معاشرے کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ معصیتوں سے اجتناب کی وجہ سے انقلابی سرخرو رہے گا۔ اس لحاظ سے حیا بھی یقیناً خیر ہی خیر ہے۔ حدیث نمبر 683 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی کچھ اوپر 70 یا کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں۔ راوی کو 60 یا 70 میں شک ہے۔ ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی قبول ایمان ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری و مسلم۔ البضع با پر زیر اور زبر دونوں جائز ہے۔ 3 سے 10 تک کے عدد کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور شعبہ شاخ اور خصلت کے معنی میں ہے۔ اماطہ کے معنی ہے دور کر دینا، ہٹا دینا۔ اذی تکلیف دہ چیز، جیسے پتھر، کانٹا، مٹی، راکھ، گندگی اور اسی قسم کی چیزیں۔ فوائد: حدیث باب الدلالہ علی کثرت طرق الخیر میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے ذکر سے یہ وضاحت مقصود ہے کہ ایمان کے درجات و مراتب ہیں، اور حیا بھی ایمان کا ایک درجہ اور حصہ ہے، بلکہ اس کی نہایت اہم شاخ ہے، کیونکہ نفس انسانی کی اصلاح و تربیت میں یہ ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ حدیث نمبر 684 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے۔ بخاری و مسلم۔ علماء کہتے ہیں کہ حقیقت میں حیا ایسے کردار کا نام ہے جو کبھی چیزوں کو چھوڑنے پر آمادہ کرے اور صاحب حق کو حق پہچاننے میں سرزد ہونے والی کمی و کوتاہی سے روکے۔ ہم نے ابوالقاسم جنید رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ نعمتوں اور کوتاہیوں کو دیکھ لینے کا نام حیا ہے، چنانچہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی حالت کو حیا کہتے ہیں۔ فوائد: اس میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حیا کا ایمان ہے، تاہم اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیا عورت کا خاص وصف ہے، بالخصوص کنواری عورت تو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ مغربی تہذیب کی جو لعنتیں اسلامی ملکوں میں درآمد کی
گئی ہے۔ ان میں سب سے بڑی لعنت عورت کو شرم و حیا کے زیور سے محروم کر دینا ہے، کیونکہ اسلامی تہذیب کے لیے یہی آخری حصار ہے۔ اس کو بھی دشمن ڈھانے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے تاکہ وہ اس فتنے سے بچ سکے۔ باب نمبر 85، راز کی حفاظت کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کی بابت پوچھا جائے گا۔ فائدہ: عہد دو شخصوں کے درمیان خفیہ بات اور پیمان کا نام ہے جو ایک راز اور امانت ہوتا ہے۔ اس کی پاسداری اور حفاظت کا مطلب راز کی حفاظت اور اس کی پاسداری ہے۔ حدیث نمبر 685، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے، پھر وہ میاں بیوی کے راز کو پھیلائے، یعنی دوستوں میں مزے لے لے کر بیان کرے۔ مسلم۔ فوائد: یفضی ملاپ کرنا، یہ ہم بستری اور صحبت سے کنایہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہے کہ شب زفاف، شادی کی پہلی رات کو میاں بیوی کے درمیان جو کارروائی ہوتی ہے اسے صبح مرد اپنے دوستوں میں اور بیوی اپنی سہیلیوں میں بیان کرتی ہے۔ اس حدیث نے واضح کیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ خلوت و صحبت کی یہ کارگزاری ایک راز ہے جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہی رہنا چاہیے، کسی تیسرے آدمی کو اس سے آگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 686، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حفصہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں حفصہ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں اپنے معاملے میں غور کروں گا۔ پس میں کئی راتیں ٹھہرا رہا، پھر وہ مجھے ملے اور کہا کہ میرے سامنے یہی بات واضح ہوئی ہے کہ میں ان دنوں میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے کروں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ پس میں ان پر عثمان سے زیادہ رنجیدہ ہوا تو میں کئی راتیں ٹھہرا رہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے حفصہ کا کر دیا۔ پھر مجھے ابوبکر رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے فرمایا اے سے رنجیدہ ہوئے، جب تم نے میرے لیے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی تو میں نے تمہیں پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم نے مجھے پیشکش کی تھی تو میرے لیے تمہیں جواب دینے میں صرف یہ بات مانع رکاوٹ ہوئی کہ میں جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر فرمایا تھا، بس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ ترک فرما دیتے تو میں حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش یقیناً قبول کر لیتا۔ بخاری۔ طائمت کے معنی ہے وہ بیوہ ہو گئی اور ان کے خاوند فوت ہو گئی تھی۔ وجدت کے معنی وجدتا کے معنی ہے تم ناراض اور غضبناک ہوئے۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ ہے، اس میں موضوع باب کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیے جائیں کے علاوہ مزید کئی فوائد ہیں۔ مثلاً اہل خیر و صلاح کے سامنے اپنی لڑکی کے ساتھ نکاح کی پیشکش کرنا جائز ہے۔ اس انتظار میں ہی نہیں رہنا چاہیے کہ خود لڑکے والے جب تک اس خواہش کا اظہار نہیں کریں گے لڑکی کو خاموشی کے ساتھ گھر میں بٹھائے رکھیں گے، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ یہ رواج
حدیث کے خلاف اور قابل اصلاح ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جب اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں لڑکی سے رشتہ کرنے کے لیے فلاں شخص یا گھرانہ خواہش مند یا اس کے لیے کوشاں ہے، تو جب تک ان کی بات چیت جاری ہو درمیان میں کسی اور کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، جس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکا یا آپ نے خود ہی ارادہ بدل لیا، تو ایسی صورت میں مسلمان نکاح کر سکتا ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شمار نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 687، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی تمام بیویاں موجود تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئی۔ ان کی چال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدید ہو۔ پھر انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا اور ان کے ساتھ رازدارانہ انداز میں باتیں کی جس سے وہ خوب روئے۔ بس جب آپ نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ چپکے سے ان سے بات کی جس سے وہ خوش ہو کر ہنس پڑی۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان اپنے راز کے لیے تمہیں خاص کیا اور پھر بھی تم روتی ہو۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کو فاش کرنے والی نہیں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا میرا تم پر بحیثیت ماں کے جو حق ہے میں اس کے حوالے سے تمہیں قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ مجھے بتلاؤ کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں اب بتلاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے مجھ سے رازدارانہ گفتگو فرمائی تو آپ نے مجھے بتلایا کہ ان سے جبریل سال میں ایک یا دو مرتبہ کا لفظ یہاں راوی کو شک ہے، صحیح صرف ایک مرتبہ ہے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔ قرآن کا دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو باری باری قرآن سناتے ہیں اور اب کے مرتبہ رمضان میں یہ دور 2 مرتبہ فرمایا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موت قریب آ گئی ہے بس تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا کیونکہ میں تیرے لیے بہت اچھا پیش رو ہوں۔ بس یہ بات سن کر میں رو پڑی جیسا کہ تم نے دیکھا۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ مجھ سے چپکے سے گفتگو کی اور فرمایا اے فاطمہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو تمام مومنوں کی عورتوں کے سردار ہو یا فرمایا اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں ہنسنے لگی جو کہ تم نے دیکھا۔ بخاری و مسلم اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ فوائد، اس میں بھی راز کی حفاظت کرنے اور اسے لوگوں سے چھپانے کا اثبات ہے۔ علاوہ ازیں غمناک بات سے بے اختیار رونے اور مصیبت پر صبر کرنے کی تاکید ہے۔ نیز نعمت پر عجب اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا بھی بیان ہے اور قرآن مجید کی دور کرنے کا بھی۔ حدیث نمبر 688، حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بچوں کو سلام کیا اور مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا، چنانچہ مجھے اپنی ماں کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ بس جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روک لیا تھا؟ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا وہ کیا کام تھا؟ میں نے کہا ایک راز ہے۔ والدہ نے فرمایا ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو مت بتلانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ راز کسی کو بیان کرنا ہوتا تو اے ثابت میں تجھ سے ضرور بیان کرتا۔ مسلم۔ اس کا کچھ حصہ مختصراً امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے۔ فوائد، اس میں بھی راز کی افشا نہ کرنے کی تاکید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے
یہ کہنے پر کہ یہ ایک راز ہے، ان کے والدین نے اسے ظاہر کرنے پر اصرار نہیں کیا، بلکہ بیٹے کو موقف کی تائید کرتے ہوئے انہیں راز کو چھپائے رکھنے کی تاکید فرمائی۔ بہرحال اخلاقی تعلیمات کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ دوست احباب کے رازوں کو اپنے سینوں میں ہی محفوظ رکھا جائے، انہیں عام نہ کیا جائے الا یہ کہ کسی راز کے افشا کرنے کی وہ صراحتاً اجازت دے دے۔ باب نمبر 86 عہد کے نبھانے اور وعدے کے پورا کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کی بابت سوال کیا جائے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم اس سے عہد کر لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ نیز فرمایا اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو، اور فرمایا اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرو نہیں۔ فائدہ آیات: ایک عہد وہ ہے جو آپس میں انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور اسی طرح باہمی وعدے بھی۔ علاوہ ازیں لین دین کے معاملات بھی اسی ذیل میں آتے ہیں۔ دوسرا عہد وہ ہے جو انسان نے اللہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے گا، جو عہد الست کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ بھی وہ اس امر کا عہد کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کی وہ پابندی کرے گا۔ عہد کے پورا کرنے کے حکم میں مذکورہ تمام ہی عہد شامل ہیں جن کو پورا کرنے کا انسان مکلف ہے۔ حدیث نمبر 689 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہے، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے۔ فوائد: یہ روایت باب الامر بداء الایمانہ میں گزر چکی ہے۔ اس باب میں ذکر کرنے سے اس بات کی وضاحت ہے کہ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 690 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں ہیں جس آدمی میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب امانت اس کے سپرد کی اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بدعہدی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: زبان سے ایمان و اسلام کا اظہار اور دل میں اسلام کے خلاف بغض و عناد رکھنا نفاق کہلاتا ہے۔ عہد رسالت میں منافقین کا ایک ایسا ٹولہ موجود تھا جس کی خصلتیں مذکورہ حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ دلوں میں پنہاں بغض و عناد کو انسان نہیں جان سکتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا علم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے عظیم ترین شرف و فضل کے باوجود انسان ہی تھے۔ تاہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا تھا، لیکن اب یہ جاننے کا کوئی یقینی ذریعہ موجود نہیں ہے کہ ایمان و اسلام کا اظہار کرنے والوں میں اگر کچھ لوگ منافق ہیں تو وہ کون ہیں۔ اس لیے احادیث میں منافقین کے اخلاق و کردار کی روشنی میں ان کی چند واضح علامات بیان کر دی گئی ہیں تاکہ مخلص مسلمانوں سے ان کا امتیاز ہو سکے۔
علماء نے صراحت کی ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی اور دوسری عملی۔ اعتقادی نفاق کا مطلب ہے منافق دل میں کفر کو چھپائے رکھے اور زبان سے اس کے برعکس اسلام کا اظہار کرے، جیسے آج کل کمیونسٹ اور سیکولر قسم کے مسلمان خاندانوں میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ اور عملی نفاق یہ ہے کہ دل میں تو ایمان ہی ہو لیکن منافقوں والی مذکورہ خصلتیں اس میں پائی جائے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی اکثریت عملی نفاق میں مبتلا ہے اور منافقین کی خصلتیں ان میں عام پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے اس منافقانہ کردار اور اخلاق و عمل کی کوتاہیوں نے مسلمانوں کو دنیا بھر میں ذلیل و رسوا اور اسلام کو بے اثر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔